رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کی روشنی میں اسلامی سال کے 7ویں مہینے رجب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے رجب، اور آج رجب کی 5ویں تاریخ ہے. رجب یہ ترجیب سے ہے یا رجبہ یرجبو سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا. رجب کی لوگ تعظیم کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام رجب پڑا. رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور یہ اسی وقت سے حرمت والا مہینہ ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12، یہ جو 12 مہینے ہوتے ہیں محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک، یہ اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے مقرر فرما دیے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ اب ان مہینوں میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو رکھا ہے، ان مہینوں کی ترتیب میں بھی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا عیسوی سن کے بارے میں کہ مارچ سے پہلے شروع ہوتا تھا اور دسمبر تک 10 ہی مہینے میں یہ ختم ہو جاتا تھا عیسوی سن، صرف 10 مہینے کا سال ہوا کرتا تھا، بعد میں 2 مہینے کا جنوری اور فروری کا اضافہ کیا گیا، لیکن اس میں اس طرح کی کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے کہ 12 کے بجائے 11 کر لیے جائیں، یا بڑھا کر کے 13 کر لیے جائیں، یا ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر لیا جائے۔ یہ اسی ترتیب سے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اور جتنی تعداد میں ان مہینوں کو بنایا ہے اتنی ہی تعداد میں رہیں گے، اور منہا اربعۃ حرم۔ لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب کے، یہ حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یعنی درست بات یہی ہے، مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا اور اسی ترتیب پر ہونا جس ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو رکھا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ مہینے کون کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کو ارشاد فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی کیفیت، اسی حالت پر، اسی حیت پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ اہل عرب بھی زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن جب کوئی حرمت والا مہینہ ایسا ہوتا، مثال کے طور پر محرم کا، اور اس مہینے میں ان کو لڑائی کی ضرورت پڑ جاتی، قتل و خروزی کی ضرورت ہوتی، تو پھر کہتے کہ چلیے اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، اور آگے جو سفر کا مہینہ آتا ہے وہ حرمت والا مہینہ رہے گا، وہ تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے، تو مہینوں کی ترتیب بدل جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، تو جو بھی لوگ بدلتے رہے ہوں، زمانے جاہلیت میں آگے پیچھے کرتے رہے ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تو اس موقع پر بعینی اسی ترتیب پہ پورے مہینے آ گئے تھے جس ترتیب پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات، یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی حیت پر آ گیا ہے جس حیت پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، ثلاث متوالیات۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، قرآن مجید میں اس کی تفصیل بیان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، پے در پہ ہیں، مسلسل ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جو اشہر حج ہیں،
اور وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، چوتھا جو حرمت والا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم کے بعد 5 مہینے مسلسل گزرنے کے بعد، یہ 7واں مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ جو حرمت والا ہے، تو محرم کے بعد 5 مہینے مسلسل گزرنے کے بعد یہ مہینہ رجب کا آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی الذی بین جمادہ و شعبان، کہ وہ رجب مضر قبیلے کا رجب جو جمادی الاخرہ یا جمادی الاخرى اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہاں ایک چیز آپ غور کریں کہ مضر قبیلے کا رجب، بھائی رجب تو کوئی بھی مہینہ ہو سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں مضر قبیلے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائی کہ مضر قبیلے کا رجب، یہ اس وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مضر قبیلے کے لوگ اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ زیادہ کرتے تھے، اور دوسرے لوگ اس مہینے کا اتنا پاس و لحاظ نہیں کر پاتے تھے، اتنا احترام نہیں کر پاتے تھے جتنا کہ مضر قبیلے کے لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت کی کہ مضر قبیلے کا رجب۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو حرمت والے 4 مہینے قرار دیے ہیں وہ حرمت والے یہ ہیں جو لگاتار 3 آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا ہے جو مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ حاضرین گرامی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ویسے ایک بات یاد رہے کہ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی دن اور کسی بھی گھڑی ظلم و زیادتی، قتل و خونریزی، شرک، بدعات اور دوسرے خرافات یہ جائز اور روا نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ چونکہ یہ محترم مہینے ہیں اس لیے گناہ، جرم کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد ایک تو یہ ہے جنگ و جدال اور قتل و خونریزی، یعنی ان مہینوں میں قتل و خونریزی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، جنگ و جدال نہ کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں قتل و خونریزی کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ظلم کا ایک معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، وہ اصل ظلم ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ تو ظلم سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا جائے، خرافات سے بچا جائے، اس کی معصیت سے بچا جائے۔ لیکن حاضرین گرامی، جب ہم یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع ہفتے سے ہی اس مہینے کی حرمت کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، بدعات اور شرک کثرت سے انجام دیے جانے لگتے ہیں۔ بہت سے جو بزرگان دین ہیں ان کی قبروں پر اور تیوہار نہ جانے کیا کیا چیزیں منائی جانے لگتی ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کی شریعت اسلامیہ بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ پہلے دیکھ لیں کچھ بدعات اس مہینے کے بارے میں کسی بھی حدیث میں کوئی اور دوسری فضیلت کسی خاص کام کے کرنے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ آپ جان لیں ایک جملے کے اندر کی جتنی بھی حدیثیں اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے کہ مزید یہ کام کیا جائے، روزہ رکھا جائے، نوافل کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کیا جائے، یہ تمام حدیثیں جو آپ کو ملیں گی یا تو موضوع اور منگڑت ہوں گی یا سخت ضعیف ہوں گی، قابل عمل نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ
پہلی جمعرات سے لے کر کے پہلی جمعرات کو دن میں روزہ رکھنا، رجب کی پہلی جمعرات کو دن میں روزہ رکھنا، پھر جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب یعنی 2 رکعت کر کے مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھنا۔ اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس طرح سے پوری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس طرح سے آپ جب ادا کریں گے اور 70 مرتبہ پتہ نہیں کون کون سی دعائیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، ایک لمبی حدیث بیان کی گئی ہے، یہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کر دے گا۔ بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں نماز کے صلاۃ الرغائب، لیکن یہ موضوع اور غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کی گڑی ہوئی ہے۔ ایسے رجب کے متعلق، اس مہینے کے متعلق مخصوص روزے کے بارے میں جو بھی حدیثیں آتی ہیں، فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہ بھی سب موضوع اور ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اگلے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے یا اس کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز کے طور پر جو کنڈے بھرے جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ بے بنیاد ہے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جو اللہ اس کے رسول کے ولی و فرما بردار ہو، یہ ایسے لوگ جو ہے شرکیہ اعمال کے کرنے کے بارے میں وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بے بنیاد ہے۔ تو اس طرح کی بھی خرافات شروع ہوتی ہے اور بزرگوں کے مزاروں پہ جا کر کے عرس بنایا جاتا ہے، کیا کیا انجام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز کہ جب ہم زمانے جاہلیت کو دیکھتے ہیں اور اس دور کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اور ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ کافی ہے، احترام حرمت والا مہینہ ہے، یہ کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے اور لیکن کیا کرتے تھے؟ خرافات میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ یعنی اس کے احترام کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے نام پر، جیسے آج اپنے بزرگوں کے نام پر ہم جا کر کے جو ہے نیاز دینے لگتے ہیں، مرغا ذبح کرنے لگتے ہیں اور ذبیحہ دوسرے قسم کا کرنے لگتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کا عمل لوگ کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے لا فرع ولا عقیرۃ، لا فرع ولا عقیرۃ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرع کس کو کہتے ہیں؟ فرع اونٹ، گائے یا بکری کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو اپنے بتوں کے نام پر قربان کر دیتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ ولا عقیرۃ، آپ نے فرمایا، اور عقیرہ کیا ہوتا تھا؟ عقیرہ یہ رجب کے مہینے میں لوگ اپنے جانور کی قربانی کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں جانور قربان کرتے تھے اس کے احترام میں، اس کی عزت میں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو برقرار رکھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ظلم و زیادتی جائز نہیں ہے۔ لیکن جو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہوتا تھا کہ ولا عقیرۃ، فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقیرہ نہیں ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اپنے بتوں کے نام پہ جو ہے آپ رجب کے مہینے میں یا کسی کے غیر اللہ کے نام پہ رجب کے مہینے میں آپ کوئی قربانی کریں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے منع فرما دیا۔ اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پہ کچھ بھی ہو، چاہے آپ ایک انڈا ہی ذبح کر رہے ہو، ایک انڈا ہی اگر آپ دے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ مطالعہ کریں، اخبار دیکھیں کہ طرح طرح کے اور طرح طرح کے میلے اور طرح طرح کے چڑھاوے مسلمان کرتے ہیں، اور کن کے لیے؟ بزرگان دین کے لیے۔ آپ جان لیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، حتیٰ کہ کوئی نبی ہو، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی آپ چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو آپ نے اپنی اس بیماری میں جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو،
انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، مسجد بنا لی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے اس بات سے کہ انبیاء کرام کی قبروں کو آپ سجدہ گاہ نہ بنا لیں، وہاں جا کر کے وہ اعمال نہ کریں جو اعمال مسجد میں جا کر کے اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، ان کے سامنے جھکے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور آپ نے خود اپنے لیے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آپ بتائیں، غور کریں کہ قبر یہی چیز تو ہے کہ قبروں کا طواف کیا جائے، قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا جائے، مزار پہ جا کر کے وہ تمام کام انجام دیے جائے جو ایک مسجد میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے کیا جاتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل سے تعبیر کیا، بت سے تعبیر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری قبر پہ لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں اس بنانا شروع کر دے، وہاں میلہ لگانا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آپ بتائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے بارے میں یہ اندیشہ کر سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو بت کی شکل دے دے اور یہاں آ کر کے جو ہے عبادت کرنے لگے، تو بتائیے دوسرے لوگوں کی مزاروں پر، ان کے قبر پر، ان کے روزے پر جا کر کے اس طرح کا اعمال کرنا جو عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیے جا سکتے ہیں، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب یہ دور جاہلیت کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کو دیکھتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسلام میں تو ایسی جگہوں پہ، ایسی جگہیں جہاں شرک کیا جاتا ہو، جہاں کوئی جاہلی تیوہار منایا جاتا ہو، غیر شرعی تیوہار منایا جاتا ہو، ایسی جگہ پہ غیر اللہ تو جانے دیجیے، اللہ کے نام پر آپ ذبیحہ نہیں کر سکتے، یعنی حلال جانور پر، اور اللہ ہی کے لیے، خالص اللہ کے لیے آپ کوئی قربانی ان جگہوں پر نہیں پیش کر سکتے ہیں جن جگہوں میں شرک کیا جاتا ہو، بتوں کی عبادت کی جاتی ہو، اور جو ہے جاہلیت کے رسم و رواج انجام دیے جاتے ہوں، ایسی جگہوں پر اللہ کے لیے بھی قربانی نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے، غیر اللہ کے لیے جو یہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جو تیوہار منائے جانے لگتے ہیں، چڑھاوا چڑھایا جانے لگتا ہے اور نظر و نیاز کیا جانے لگتا ہے، وہ کیسے درست و صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ راوی حدیث ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے بوانا مقام میں اونٹ کی قربانی کرنے کا کی نظر مانی۔ بھئی نظر اگر جائز نظر ہے تو پورا کرنا، اس نظر کو پورا کرنا واجب اور ضروری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، پوچھا اور کہا کہ انی نذرت ان انحر ابلا ببوانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوانا مقام میں ایک اونٹ کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے بھائی صحابی رسول ہے، کیا اس بات کا اندیشہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس بات کا اندیشہ بالکل نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے وہ قربانی پیش کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پوچھا کیا پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا اس جگہ بوانا مقام میں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ اور اللہ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا زمانے جاہلیت کے لوگوں کی عیدوں میں سے کوئی عید اور کوئی تیوہار وہاں منایا جاتا تھا، کوئی عید منائی جاتی تھی؟ پھر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا، نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے، ایک تو یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بت وغیرہ کی وہاں پوجا کی جاتی تھی، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانے جاہلیت کا کوئی تیوہار منایا جاتا نہ ہو۔ تو جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذری،
اپنی نظر پوری کرو، اپنی نظر جو آپ نے نظر مانی ہے اس کو پوری کیجئے. فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی، اللہ کی معصیت میں نظر پوری نہیں کی جائے گی. وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور اس کی نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی جس کا ابن آدم مالک نہ ہو، جس کا اختیار ہی نہ ہو، جو آپ کی ملکیت ہی بھی نہ ہو، جو آپ کے اختیار میں نہ ہو، آپ کی بس کی بات نہ ہو، ایسی نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی. اب غور کریں اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے بھی ایسی جگہ پہ آپ قربانی نہیں کر سکتے، ایسی جگہ پہ اللہ کے لیے بھی نیاز آپ نہیں دے سکتے، نظر پوری نہیں کر سکتے ہیں جس جگہ کفر کیا جاتا ہو، جس جگہ شرک کی جا رہی ہو، اور جس جگہ جاہلیت کے رسم و رواج انجام دیے جا رہے ہوں، جاہلیت کی عیدیں منائی جا رہی ہوں. تو آپ پھر بتائیں کہ پھر غیر اللہ کے لیے سرے سے کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے رجب کا، اس کی حرمت کی پامالی کی جانے لگتی ہے، طرح طرح کے بدعات ایجاد کیے جاتے ہیں، خرافات ایجاد کیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. کئی چیزوں کا ذکر کیا کہ حرام ہے، انہوں نے کہا جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر جو ذبیحہ کیا گیا ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اسی طرح سے آیت کے آخر میں وما ذبیحہ علی النصب بھی کہا کہ جو کھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، مزاروں پہ ذبح کیا گیا ہو، آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی حرام کر دیا گیا ہو. تو یہ جو اعمال اس مہینے میں شروع کر دیے جاتے ہیں، بدعات کے اعمال، شرک کے اعمال، یہ ان تمام اعمال سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں سے، ان خرافات سے بچنا ہوگا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. ایک تو اس مہینے کی حرمت کی پامالی ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے حکم دے دیا ہے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، لڑائی جھگڑا کر کے اور اللہ اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کر کے. لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہم شروع ہفتے ہی سے بدعات و خرافات میں لگ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم.